الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس حدیث ہوگا۔ درس حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے کوئی ایک حدیث، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے مالدار صحابہ میں سے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر کھجوروں کے کئی باغات تھے ان کے، اور قرآن پاک کی جب یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک وہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹے، اور ہر صحابی نے اپنے اشیاء کے اندر غور و فکر کیا کہ ہمیں اپنے مال میں سے کون سی چیز محبوب ہے کہ اس محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ تو ہر صحابی نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کسی کے پاس اگر گھوڑا تھا، عمدہ تھا اور محبوب تھا، وہ گھوڑا لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں اس کو صدقہ کر دیں۔ اور بعض صحابہ نے سونے کے، چاندی کے یا باقی اشیاء میں سے جو چیز ان کو محبوب تھی وہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وہ کھجوروں کا وہ باغ کہ جس باغ کے اندر میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، اور بعض اوقات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے اور کھجوریں تناول فرماتے اور میٹھے پانی کو، اس کنویں کا جو میٹھا پانی تھا اس کو نوش فرماتے۔ تو ابو طلحہ انصاری آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کی تعریف فرمائی اور ان کو شاباش دی، اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ، اگر تم صدقہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں سے دیکھو، جو تمہارے عزیز و اقارب میں سے جو محتاج ہو، فقیر ہو اور تنگ دست ہو، تو یہ صدقہ ان کو کر دو۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان کھجور کے باغ جو تھا وہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں جو غریب اور محتاج تھے ان میں تقسیم کر دیا، اور وہ باغ ان میں صدقہ کر دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 2-3 باتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ دینا، کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ اپنے مال میں سے دینا پڑے گا، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ کرتے وقت ہم یہ دیکھیں کہ اپنے مال میں سے کوئی رذیل یا گھٹیا مال نہیں، بلکہ وہ مال دیں جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہو، تو اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب صدقہ کریں تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنی برادری میں دیکھیں اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون زیادہ محتاج ہے، غریب ہے، مستحق ہے۔ اگر اپنی برادری میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی شخص غریب محتاج ہو تو اس کو صدقہ کر دیں۔ تو اس پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا، اور دوسرا فرمایا کہ صلح رحمی کا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اپنی امت کو یہ سبق دیا
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور اس خرچ کرنے کا فائدہ انسان کو یہ پہنچتا ہے کہ اس کے مال کے اندر بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے رزق کے اندر بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس صدقہ کرنے کی وجہ سے اس انسان کی عمر کے اندر بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔